السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ضمیم معلم الحجاج یعنی حج کے 5 دن۔ حج کے 5 دن کیسے گزاریں، کیا کیا کام کریں، کیا کیا کام کرنے کے حکم ہیں، اس کے اوپر آج ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے جب حاجی روانہ ہوتا ہے تو یلملم پہاڑی تک اس کے اوپر حج کا کوئی احکامات جاری نہیں ہوتے۔ یلملم کے بعد سے حج کے احکامات جاری ہوتے ہیں جو کہ مکہ معظمہ سے تقریباً 30 میل پر ہے۔ جو بھی اس پہاڑی سے گزرے اسے یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا واجب ہے۔ اگر سیدھے مدینہ منورہ جانے کا خیال ہو تب تو احرام نہ باندھے، یہ احرام مکہ معظمہ تک بندھا رہے گا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کا طواف کریں، اس کے بعد سعی صفا مروہ کریں۔ سعی سے فارغ ہو کر اپنا سر منڈوا لیں، بس اب آپ عمرے سے فارغ ہیں۔ احرام کھل گیا، نمازیں پڑھیں، جماعت کا خاص خیال رکھیں، کثرت سے طواف کریں۔ 8 ذی الحجہ کو پھر آپ کو حج کے لیے احرام باندھنا ہے۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ کو شب میں غسل وغیرہ کر کے خوشبو لگا کر، لیکن خوشبو کپڑوں پر ایسی لگائیں جس کا جسم باقی رہے۔ احرام باندھ کر مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف میں آئے۔ اگر سہولت ہو تو طواف بھی کریں، ورنہ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ اس کے بعد احرام کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ اگر سعی پہلے کرنا چاہے تو احرام کے بعد دوبارہ رمل اور اجتباء کے ساتھ طواف کریں، مگر طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد مکہ معظمہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا میں پہنچ کر 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھیں۔ دوسرے دن 9 ذی الحجہ کی صبح کو بعد نماز فجر طلوع آفتاب کا انتظار کریں۔ نیز فجر کی نماز اجالا جب ہو جائیں تب پڑھیں۔ جب کچھ دھوپ نکل آئے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے عرفات روانہ ہو جائیں۔ درود شریف، ذکر الہی اور تلبیہ کی کثرت رکھیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے مینا سے روانگی عرفات خلاف سنت ہے۔ عرفات پہنچ کر سوائے وادی ارنا کے جہاں چاہیں قیام کریں۔ جبل رحمت کے قریب قیام کرنا افضل ہے۔ زوال کے بعد وقوف عرفات یعنی حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت عرفات ہی میں آپ کو رہنا ضروری ہے۔ زوال سے پہلے غسل کرنا افضل ہے۔ غسل نہ کر سکیں تو صرف وضو کر لیں اور پھر یہ دعا بار بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عرفے کے بعد زوال میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ اور قل یا ایھا الکافرون پوری صورت 100 مرتبہ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح و تحلیم و تکبیر و تعظیم و تعریف و ثنا کی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ اے فرشتوں، گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی، اور اگر وہ اہل عرفات کے لیے بھی شفاعت کرتا تو میں قبول کرتا۔ عرفات میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ شام تک دعا استغفار کرتے رہیں۔
عرفات کا مبارک وقت اور مبارک دن بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ اس محدود وقت کا نام حج ہے۔ تجلیات و برکات کے اس پرنور دن کو غفلت و لاپرواہی سے نہ گزارنا چاہیے۔ دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت و کبریائی کا تصور قائم کر کے تلاوت قرآن مجید، کثرت درود شریف و تلبیہ اور ذکر و فکر میں اپنا سارا وقت شام تک اسی طرح صرف کریں، اور اپنے اقارب و دوست و احباب و متعلقین اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ قبولیت کی دعا کا یہ عجیب وقت ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں اس دن جو بھی دعا مانگی جائے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں، اور اگر غروب آفتاب سے پہلے مزدلفہ روانہ ہو گئے تو دم دینار واجب ہوگا، مگر مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھیں بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب و عشاء دونوں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھیں، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت اور نفل نہ پڑھیں بلکہ مغرب و عشاء کی سنت اور وتر عشاء کی نماز کے بعد حسب ترتیب پڑھ لیں۔ اس کے بعد امام اور جماعت شرط نہیں، اس کے لیے امام اور جماعت شرط نہیں، بلکہ مزدلفہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز مغرب و عشاء ملا کر یا علیحدہ پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر راستے میں اتنی دیر ہو جائے کہ طلوع فجر کا اندیشہ ہو تو مغرب و عشاء راستے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مغرب کے وقت مزدلفہ پہنچ جائے تو تب بھی نماز مغرب عشاء کے وقت سے پہلے نہ پڑھیں۔ مزدلفہ کی رات برکات و انوارات کی رات ہے۔ جس قدر بھی ممکن ہو غنیمت سمجھ کر عبادت و ذکر و الہی اور تمام رات مصروف رہیں۔ علماء کے نزدیک یہ رات شب قدر اور شب جمعہ سے بھی افضل ہے۔ اس رات کا مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ طلوع فجر کے وقت سے وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ طلوع آفتاب تک یہاں دعا اور ذکر الہی میں مشغول رہنا مسنون ہے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے، خواہ تھوڑی سی دیر کے لیے کیوں نہ ہو۔ بلا عذر طلوع فجر سے پہلے روانگی یا طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ پہنچنے میں دم دینار ہوگا۔ مزدلفہ میں ہر جگہ ٹھہر سکتے ہیں مگر مشعر حرام کے قریب ٹھہرنا افضل ہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے سکون کے ساتھ مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ مینا میں رمی جمار یعنی کنکری مارنے کے لیے مزدلفہ سے 70 کنکریاں بھی چنے کے برابر اپنے ساتھ لے لیں۔ تیسرا دن 10 تاریخ کو مینا میں سب سے پہلے پہنچ کر صرف جمرۃ الآخر کی رمی کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر داہنے ہاتھ سے پے در پہ 7 کنکریاں ماریں اور ہر دفعہ یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر غم للشیطان ورضی للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا ودما مغفورا وسعیا مشکورا۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قربانی کر کے سر منڈوا کر یا بال کتروا کر احرام کھول ڈالیں۔ قربانی متمتع اور قارن پر کرنا واجب ہے، مفرور پر مستحب ہے۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا افضل ہے، اگر نہ ہو سکے تو 11-12 کو کر لیں۔ یہ طواف حج کا آخری رکن اور فرض ہے۔ بال کٹوا لینے کے بعد ہر وہ چیز سوائے عورت کے جو احرام کی وجہ سے منع تھی جائز ہو گئی۔ عورت طواف زیارت کے بعد حلال ہو گئی، اور اگر پہلے سعی نہ کی ہو تو سعی بھی کر لیں اور مینا واپس آ جائیں۔ مینا میں رات گزارنا ضروری ہے۔ طواف زیارت 12 ذی الحجہ کی تاریخ کو غروب آفتاب سے قبل کرنا ضروری ہے۔ ایام نحر قربانی کے 3 دن میں اگر طواف زیارت نہ کیا تو دم دینا ہوگا اور طواف زیارت بھی کرنا ہوگا۔ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت فجر سے اگلے دن کی فجر تک ہے، مگر مسنون اور افضل یہی ہے کہ رمی جمار یعنی شیطان کو کنکری مارنا طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے۔ کمزور اور پردہ نشین مستورات کے لیے تاخیر رمی میں کوئی حرج نہیں، ورنہ بلا عذر رات کو رمی جمار مکروہ ہے۔ اور چوتھا اور 5واں دن 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں پر کنکریاں ماریں۔ پہلے جمرہ اولا چھوٹا شیطان،
پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی شیطان، پھر جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان کو رمی کریں اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر والی پوری دعا پڑھیں۔ 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے بلا کراہت مینا سے مکہ معظمہ آ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد آنا مکروہ ہے، اور اگر 13 تاریخ کی صبح کو آپ مینا میں ہو تو پھر بغیر رمی کے آنا جائز نہیں۔ تینوں شیطانوں پر زوال کے بعد کنکریاں ماریں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ آ جائیں۔ خدا کے دربار میں حاضری کی عظیم الشان سعادت آپ کو حاصل ہوئی اور حج نصیب ہوا۔ ساری عمر کی تمنا اس کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی پوری ہوئی۔ اس کے بعد جب تک آپ اپنے وطن نہ جائیں، حرم شریف کی نمازیں باجماعت پڑھیں، نفل طواف کریں، موقع کو غنیمت سمجھے۔ جب اپنے گھر جائیں تو طواف الوداع کر کے رخصت ہو جائیں۔ تو محترم دوستوں، حج کے 5 دنوں میں یہ کام ہے کرنے کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔